الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے والدین کی نافرمانی کا انجام۔ گزشتہ جمعہ میں نے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اسلام میں حسن سلوک کی کتنی تاکید کی گئی ہے، ماں باپ کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ماں باپ کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے، اس تعلق سے ہمارا خطبہ ہوا ہے۔ تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے خطبے میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، ان کو برا بھلا کہنا کتنا سنگین جرم ہے، اور ایسی نافرمان اولاد کا کتنا بدترین انجام ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اسی طرح سے اس لیے بچوں سے، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو غور سے سنیں، اور جو ہمارے بڑے لوگ ہیں وہ بھی، ان کے لیے بھی کچھ اہم باتیں پیش کی جائیں گی۔ یعنی ہمارے ماں باپ جو زندہ ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے حسن سلوک کر سکتے ہیں ان کی زندگی میں، اور ان کے مرنے کے بعد پھر ہم ان کے حق میں کیا کر سکتے ہیں اپنے مرحوم والدین کے حق میں۔ تو اس تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں عرض کی جائیں گی۔ تو میں گزشتہ خطبے کے پوائنٹس پہلے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو کہ ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور ایک لائق اور فرما بردار اولاد کے لیے کتنا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں رکھا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو نماز روزے کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہمیں کام کرنا ہے، ہمارے اوپر جو سب سے بڑا حق ہے اللہ کے حق کے بعد، وہ ہمارے ماں باپ کا حق ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ اسلام میں حسن سلوک کی بڑی تاکید کی ہے۔ ان کے ساتھ جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور ان کا ادب اور احترام کرو۔ لیکن ماں باپ میں ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بیان کیا گیا۔ ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں 3 ایسے کام کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا ہے، اس لیے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے۔ ایک تو ماں 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وہ ماں ہی کرتی ہے، باپ نہیں کرتا۔ دوسرا، بچے کو پیدا کرنے کا کام، بچہ جننا، ڈلیوری کا معاملہ۔ اور تیسرا، بچے کو 2 سال تک دودھ پلانے کا کام۔ یہ 3 کام ماں کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسلام نے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ بیان کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا درجہ کم ہے، پھر باپ کے ساتھ جیسا چاہو رہو، صرف ماں کو ایک دیکھ لو، یہ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں، تیسرا پوائنٹ،
کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، ان سب حدیثوں کو سننے کے بعد صرف ون سائڈ ہو جاتے ہیں، صرف ماں کی خدمت کرنا، ماں کو دیکھ لینا، ماں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا، اور باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں. تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ باپ یہ جنت کا بہترین دروازہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باپ یہ جنت کا بہترین دروازہ ہے. اب اگر چاہو تو اس دروازے کو باقی رکھو یا اسے ضائع کر دو. یعنی اگر تم اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، باپ کی بات مانو گے، باپ کا احترام کرو گے، تو سمجھیے کہ جنت کا وہ دروازہ تمہارے لیے بچ کے رہے گا. لیکن اگر باپ کے ساتھ تم نے بدسلوکی کی، نافرمانی کی، تو سمجھیے کہ تم نے جنت کے اس دروازے کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، بیکار کر دیا. تو جیسے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو اسی طرح سے باپ یہ جنت کا بہترین دروازہ ہے. ظاہر ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کیا دروازے کے بغیر چلے جائیں گے؟ تو دروازے سے آپ کو داخل ہونا. تو باپ کے ساتھ بھی، باپ کے مقام کو بھی سمجھنا ضروری ہے. پانچواں پوائنٹ، اللہ کے نزدیک والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، یہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے. نماز کے بعد سب سے زیادہ جو عمل اللہ کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ کہ ماں باپ کی خدمت کریں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے. تو نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے ہی، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے. یہ پانچواں پوائنٹ ہے. چھٹا پوائنٹ یہ ہے، اور یہ چیز ہر ایک کو خواہش، ہر ایک کی خواہش، ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ دو چیزوں کی خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے. کیا؟ ایک تو رزق میں برکت، کہ میرے مال میں، میرے رزق میں کشادگی ہو، برکت ہو. اور دوسرے عمر میں برکت، مال میں برکت اور عمر میں برکت. آدمی روزی چاہتا ہے اور لمبی عمر چاہتا ہے، اور یہ ہر انسان کی خواہش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک بہترین نسخہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، لمبی عمر اللہ تعالیٰ اسے دے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے. رشتہ داروں کو جوڑے، رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو کاٹے نہیں. آج ہمارے پاس کیا ہے، ذرے ذرے میں تھوڑی تھوڑی بات ہوئی تو سال ہر سال دشمنی ہو جاتی، سال ہر سال تعلقات توڑ لیتے ہیں. یہ اچھی چیز نہیں. رشتوں کو کاٹنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم ہے. جو رشتوں کو جوڑتا ہے وہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، جو رشتوں کو کاٹتا ہے وہ اللہ سے اپنا تعلق کاٹ لیتا ہے. اس لیے کبھی بھی ہماری طرف سے ناراض نہیں ہونا، رشتے توڑنا نہیں. سامنے والا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ اس کی غلطی، اس کی سزا اسے ملے گی. ہم ہر ایک کے ساتھ مل کر کے رہنے کی کوشش کریں. ایک ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ایک بڑا ذریعہ ماں باپ کی خدمت ہے. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. غلطی ہونے کے بعد اس غلطی کو معاف کرانے، اس غلطی کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو غلطی کو معاف کرانے کے لیے بہت سارے طریقے اسلام نے رکھے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ ساتواں پوائنٹ ہے. آٹھواں پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے ماں باپ کی خدمت کتنا بڑا کام، کتنی بڑی نیکی ہے کہ جہاد کے برابر اجر و ثواب. ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، لڑنے کے لیے، دین اسلام کی اشاعت اور سربلندی کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احی والداک، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول. تو آپ نے کیا کہا؟ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر میں چھوڑ کر کے تو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑنے جانا چاہتا ہے؟ ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے.
ففیہما فجاہد، جا گھر جا واپس اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے تو جہاد کا ثواب لے لے۔ آج کتنے لوگ ہیں کیا ذرا بڑے ہوئے کمانے کے لائق ہوئے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کو گھر میں چھوڑ کر کے اپنی کمائی کے لیے چلے جاتے، اب ماں باپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں، ان کے علاج و معالجہ کا مسئلہ ہے، ان کی دیکھ ریکھ کا مسئلہ ہے، ان کو اٹھانے بٹھانے کا مسئلہ ہے، کئی ایک مسائل آتے ہیں، لیکن بچوں کو فکر نہیں، بس اپنی فکر، اپنے بیوی بچوں کی فکر۔ میرے بزرگ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تیرے ماں باپ گھر میں ہیں تو تجھے میدان جنگ میں جا کر کے جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر جا، واپس جا، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب۔ کتنی بڑی بات ہے یہ 8واں پوائنٹ ہے، جہاد کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں مصائب و مشکلات، بلائیں، آفتیں، بلاؤں سے، آفتوں سے اس شخص کی حفاظت ہوتی ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ بلائیں نہیں آتی اس کے اوپر، مصیبتوں سے اللہ بچاتا ہے۔ اور اگر کسی مصیبت میں پھنس گیا تو ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ ایک تو بلائیں آتی نہیں، اگر کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنس گیا اس وقت جب وہ اللہ سے دعا کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا انسان، تو اللہ ایسے شخص کی دعا قبول کرتا ہے۔ غار والوں کا واقعہ مشہور ہے، 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، پہاڑ کا پتھر آ کر کے اوپر سے اس کے منہ کو بند کر دیا، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب ان تینوں نے اپنی زندگی کی بڑی نیکی کو یاد کر کے اللہ سے دعا کی، تو ان میں سے ایک نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، میرے ماں باپ کی خدمت کو تو اے اللہ قبول کر کے آج کی اس مصیبت سے تو مجھے بچا لے اور مجھے اس سے باہر نکال دے۔ تو اللہ نے اس شخص کی دعا قبول کی۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے بچاتا ہے، اور اگر اس کی زندگی میں کوئی مصیبت آئی بھی، اس وقت جب وہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے، ماں باپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری نفل عبادت پر مقدم ہے۔ نفل روزہ، نفل نماز، نفل عبادت سے بڑھ کر کے ماں باپ کی خدمت۔ جریج کا واقعہ مشہور ہے، بڑے عابد و زاہد تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز، ماں آئی دور باہر سے پکارا، بیٹا جریج، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، سوچا کہ میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے سوچا کہ اب میں نماز تو نہیں توڑ سکتا۔ ماں تھوڑی دیر انتظار کی، جب بیٹا نہیں گیا، جواب نہیں دیا، واپس چلی گئی۔ 3 دن ایسا ہوا، تینوں دن وہ اتفاق سے نماز میں تھے، ماں آئی، پکاری، بیٹا جواب نہیں دیا، واپس ماں چلی گئی۔ ماں نے بد دعا کی، کیا بد دعا کی؟ اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے اللہ اس شخص کو تو موت مت دے یہاں تک کہ مرنے سے پہلے یہ کسی زانیہ بدکار عورت کے فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ میں بھی آگے بتاؤں گا کہ ماں باپ کی بد دعا کیسی لگتی ہے۔ تو نفل عبادت پر سے بڑھ کر کے ماں باپ کی خدمت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول کا نام ہم بار بار سنتے ہیں، صحابی، بڑے بزرگ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے جب تک ان کی ماں زندہ تھی، ماں باپ کی خدمت کتنی بڑی چیز ہے، جب تک ان کی ماں زندہ تھی وہ نفل حج کے لیے نہیں گئے، فرض حج انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر لیا۔ زندگی میں صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، اس کے بعد اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے تو 1 سے زائد بار وہ حج کر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل حج کرنے کے لیے نہیں گئے جب تک ان کی ماں زندہ تھی۔ کیوں؟ ماں کی خدمت، حج کا ثواب اللہ دے دے گا، ماں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے
ماں کی خدمت، ماں باپ کا احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک کی بہت بڑی نیکی۔ اور ایک 11واں پوائنٹ، آخری پوائنٹ، کہ ماں باپ کی رضامندی، رب کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو اس وقت راضی کر سکتے ہیں جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی رہیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہو جائے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، ترمذی کی حدیث ہے۔ اور بعض روایتوں میں والدین کا لفظ ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین۔ ہمارا رب اس وقت ہم سے راضی ہوگا جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی رہیں گے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج کچھ نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ نماز روزے میں بڑے اچھے ہیں، ہمیشہ مسجدوں میں رہتے ہیں، نمازوں کی بڑی پابندی کرتے ہیں، لوگوں میں گھر میں باہر بڑے اچھے ہیں، ماشاءاللہ بڑے نمازی ہیں، بڑے حاجی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن بوڑھے ماں باپ ان کی طرف سے ناراض ہیں۔ ان کے ماں باپ پریشان ہیں ان سے، ماں باپ کا احترام نہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ نہیں، ماں باپ گھر میں ان کا اخلاق، ان کا کردار اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ باہر دوستوں میں بڑے اچھے ہیں، مسجد میں بڑے نمازی ہیں، صرف یہی کام نہیں آئے گا، ہمارا رب ہم سے اس وقت راضی ہوگا جب ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہوں۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض رہے، ہماری نمازوں سے ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے، یاد رکھیں۔ اس لیے ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور جیتے جی ان کی قدر کریں۔ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے ہم اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماں باپ کی نافرمانی کتنا سنگین گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، یہ کتنا سنگین گناہ، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور نافرمان اولاد کا برا انجام کیا ہوگا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب سے پہلا پوائنٹ، والدین کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں بھی جو بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہوں میں بھی جو بڑے گناہ ہیں، کیا ان گناہوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول ضرور آپ ہمیں بتائیں، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑے گناہوں میں سب سے پہلے نمبر پر بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے، کیا بتایا؟ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ آپ غور کیجئے، ہم سمجھتے ہیں صرف شرک بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں شرک سب سے پہلے نمبر پر بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ بتایا وہ کیا ہے؟ وہ عقوق الوالدین، والدین کی، ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی بہت بڑا گناہ۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے، ان کو گالی دے۔ صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا بھی بدنصیب ہوگا جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا؟
اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے کوئی؟ وہ صحابہ کی مقدس جماعت تھی جن کے یہاں اس کا تصور نہیں تھا. لیکن آج گالی دینا کیا ایسی نافرمان اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو پکڑ کر کے ان کے گھروں سے ان کو نکال دیتے ہیں. گالی دے رہے ہیں صبح و شام، بدسلوکی کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. صحابہ تعجب سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ گالی نہیں دے گا تو کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا. تو ہمارے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب ہم بنے. اگر ہم دوسروں کو اس کے ماں باپ کی گالی نہیں دیتے تو سامنے والا ہمارے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیں ورنہ سامنے والا ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی بڑا گناہ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے، جنت سے محروم کر دیا جائے گا. ماں باپ کا نافرمان انسان، ایسا شخص جنت سے محروم کر دیا جائے گا، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیے حدیثوں پر غور کیجیے، ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں سے اتنا ناراض ہوگا، اتنا غصے میں رہے گا کہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ آپ نے کہا نمبر 1 العاق لوالدیہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے شخص کو پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ والمرأۃ المترجلہ، ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں کی کاپی کرنے والی عورت. عورتیں مردوں کی کاپی کیسے کرتی ہیں؟ آج آپ دیکھیے شہروں میں خوب چل رہا ہے، مردوں کی جینس ٹی شرٹ ہے، پینٹ ہے، آج عورتیں لڑکیاں پہن رہی ہیں. تو لباس و پوشاک میں، چال ڈھال میں، وضع خطا میں مردوں کی کاپی کرنا، ایسی عورت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور کہا کہ ایسی عورت کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، اسے اتنا ناراض ہوگا اس سے. اور تیسرے نمبر پر والدیوس، بے غیرت انسان، بے غیرت آدمی، بے حس انسان. دیوس کون ہے؟ جو اپنے گھر میں اپنی بہو کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو برائی میں دیکھے، بدکاری میں دیکھے اور خاموش رہے، اس کی غیرت نہ جاگے. ایسا بے غیرت انسان اپنے گھر میں اپنی بہن بیٹی کو برائی میں دیکھتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے، ایسے انسان کو دیوس کہا جاتا ہے، اس کی ضمیر مر چکی ہے. یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. اس کے بعد آپ نے کہا وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. آپ نے کہا العاق لوالدیہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پر والمدمن علی الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، شرابی انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور تیسرے والمنان بما اعطا، سنن نسائی کی حدیث ہے، کسی کوئی کی مدد کر کے اس کو احسان جتلانے والا، کسی کی مدد کر کے احسان جتلانے والا. آج ہمارا معاملہ کیا ہے، کسی کے ساتھ کچھ مدد کر دیے، اس کی کچھ تکلیف میں کام آئے، ضرورت پڑنے پہ ہم اس کو بول لیتے ہیں، پورا گن ڈالتے ہیں ایک طرف سے، میں تیرے ساتھ یہ کیا، میں تیرے ساتھ وہ کیا، تو میرے احسانات کو بھلا دیا. دیکھیے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں اور بھول جائیں نیکی کر کے. کسی کے ساتھ احسان کر کے، کسی کی مدد کر کے، کسی کے تکلیف میں ہم کام آ کر کے ہم اس کو احسان جتلا دیے، بیان کر دیے، تو سمجھیے کہ وہ نیکی کا ثواب ختم ہو گیا. اور احسان جتلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. احسان جتلانے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستوں، لیکن اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
جو مسند احمد، مستدرک حاکم اور مصنف عبدالرزاق میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنت میں گیا۔ کب آپ جنت میں گئے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ سفر معراج کا واقعہ ہو، جب آپ کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خواب کا واقعہ ہو، خواب کا معاملہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھے کہ میں جنت میں گیا، میں نے قرات کی آواز سنی کہ کوئی قرات کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کس کی قرات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے، حارثہ بن نعمان کی قرات ہے۔ تو میں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کذالکم البر، کذالکم البر، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا یہی فائدہ ہوتا۔ اس لیے کہ مصنف عبدالرزاق کی روایت میں ہے وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، حارثہ بن نعمان یہ اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، ماں کے فرما بردار تھے، ماں کے خدمت گزار تھے۔ حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت میں دیکھا۔ تو ماں باپ کی خدمت یہ ایسی نیکی ہے جو جنت میں لے جاتی ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی جنت سے محروم کر دیتی۔ یہ دوسرا پوائنٹ۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم ماں باپ کو ستائیں گے، ان کو پریشان کریں گے، ان کی نافرمانی کریں گے، ان کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ ماں باپ کا بہت بڑا مقام، ان کی نافرمانی سے تمہاری عبادتیں رد کر دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طبرانی کی حدیث ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے، ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نہ فرض عبادت قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا، فرض بھی گیا اور نفل بھی گئی۔ وہ تین قسم کے لوگ بدنصیب کون ہیں؟ آپ نے کہا عاق ومنان ومکذب بالقدر، تین لوگ، ایک تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، دوسرے احسان جتلانے والا، اور تیسرے تقدیر کو جھٹلانے والا۔ تقدیر پر بھی ایمان رکھنا ہے، چاہے اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو۔ ہماری زندگی میں کوئی مصیبت اور پریشانی آ گئی ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، کیا اللہ کو میں اکیلا ملا تھا، کیا میرے اوپر ہی بار بار مصیبت آتی رہتی ہے۔ یہ سب زبان سے نہیں بولنا، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ میرے مقدر میں لکھا تھا، یہ ہونا تھا، میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا، ہو سکتا ہے کہ کسی غلطی کی سزا مجھے اللہ دے رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ تو تقدیر پر بھی ایمان رکھنا چاہیے، تقدیر پر جھٹلانا یہ کفر ہے۔ یہ تین پوائنٹ ہو گئے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا انسان دنیا میں ذلیل ہو جائے گا، دنیا میں ذلیل ہوگا۔ لوگ دیکھیں گے کہ یہ شخص اپنے ماں باپ کو ستاتا تھا، اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا تھا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، جس کی وجہ سے دنیا والے اپنے نظروں سے دیکھیں گے اس کی ذلت و رسوائی کو، ذلیل ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہے اس شخص کے لیے، رغم عنفہ ثم رغم عنفہ ثم رغم عنفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول آخر وہ بدنصیب انسان کون ہے جس کے بارے میں آپ بددعا کر رہے ہیں کہ وہ ذلیل ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے؟ تو آپ نے کہا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے کہا کہ جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت نہیں کیا اور جنت سے محروم رہ گیا۔ کسی شاعر نے اس کو اپنے اشعار میں کہا، ایک دن نبی نے حلقے اصحاب میں کہا، ایک دن نبی نے حلقے اصحاب میں کہا، دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی،
پوچھا صحابہ نے کہ وہ بدبخت کون ہے توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی؟ فرمایا آپ نے کہ وہ اولاد نا خلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر چلی گئی۔ ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت کما سکتا تھا، لیکن ان کی خدمت نہیں کیا، ان کی نافرمانی کیا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو گیا۔ گھر اس کے جنت آ کر کے چلی گئی، ایسا شخص بڑا بد نصیب ہے۔ اور وہ مشہور حدیث جو مستدرک حاکم ہے، آپ بارہا سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر آئے تو ممبر کے 3 زینے پر چڑھے اور ہر زینے پر آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو آپ نے اس کی وجہ بیان کی کہ جب میں پہلے زینے پر قدم رکھا جناب جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر کے وہ جنت سے محروم ہو گیا، جنت نہیں کما سکا۔ اللہ اس کو موقع دیا تھا جنت کمانے کا، لیکن جنت نہیں کما سکا۔ ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ جبریل نے بددعا کی، اس بددعا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اب آپ سوچئے بددعا کرنے والے جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس بددعا پر آمین بولنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ کیا اس بددعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اولاد بڑی بدنصیب اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کی قدر نہ کرے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں، نوجوانوں، ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہر طرح سے ان کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے، کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، ان کا پلٹ کر کے جواب نہیں دینا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ آج نوجوان کیا ہے، تھوڑا ترقی کر لیے، تھوڑا ترقی کر لیتے ہیں، دنیا دیکھ لیتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، بات میں ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو انہیں انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھائے، وہ ماں باپ جنہوں نے ان کو بات کرنے کا سلیقہ سکھایا، جب یہی اولاد بڑی ہوتی ہے، ذرا ترقی کر جاتی ہے، کمانے والی بن جاتی ہے، تو ماں باپ کو الٹا بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تمہیں بات کرنے نہیں آتا، تم نہیں سمجھ سکتے، یہ سب باتیں تمہارے سمجھنے کی بھی نہیں ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ ماں باپ جنہوں نے ہم کو اس لائق بنایا ہے، آج ہم ان کو پلٹ کر کے ہم جواب دیتے ہیں، کتنی بڑی نادانی ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اور یاد رکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کریں گے، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کرے گی۔ اس کے لیے ہم تیار رہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا معاملہ کریں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہمارے بڑھاپے میں ویسا ہی کریں گے۔ ہم اگر اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کریں گے تو ہماری اولاد سے ہم امید نہ رکھیں۔ بچے اپنے ماں باپ کی کاپی کرتے ہیں ہر چیز میں۔ جب ہمارے معصوم بچے ہم کو دیکھیں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو اٹھا کر کے پانی دے رہے ہیں، ان کے سامنے لا کر کے کھانا پیش کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے بچے ہم کو دیکھ کر کے ہم سے سیکھیں گے، اور جب ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمارے ساتھ وہ ایسا کریں۔ جب ہمارے بچے دیکھیں گے کہ ہم اپنے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں، ان کو جھڑک رہے ہیں، تو ہمارے بچے ہم سے یہی تو سیکھیں گے۔ تو ہم اس دن کا انتظار کریں جب ہمارے بچے ہمارے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا ہم نے بچوں کے سامنے نمونہ پیش کیا، آج ہمارے بچے آج ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں۔ تو ذلت و رسوائی ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے۔ پانچواں پوائنٹ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا انسان ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت پڑتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملعون من اق والدیہ، طبرانی اور حاکم کی روایت ہے، ملعون من اق والدیہ، ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو،
اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے. اللہ کی لعنت پڑنے کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا انسان. بڑا بدنصیب انسان ہے جس پر اللہ کی لعنت پڑے. ایک واقعہ جس کو امام اصبہانی نے ذکر کیا ہے اور صحیح الترغیب میں امام البانی رحمہ اللہ نے موقوفاً حسن قرار دیا ہے. کہتے ہیں عوام بن حوشب راوی حدیث کہ میں ایک محلے میں گیا. ذرا غور سے اس واقعے کو سنیے, بڑا عبرتناک واقعہ ہے. والدین کی نافرمانی کا عبرتناک واقعہ. ایک محلے میں گیا جہاں پر ایک قبرستان تھا. عصر کا وقت تھا, عصر کے بعد کا. اس قبرستان سے ایک خبر پھٹتی ہے اور ایک آدمی اس قبر سے باہر آتا ہے, اور جو شخص باہر آیا اس کا سر گدھے کے جیسا تھا اور باقی جسم انسان کے جسم کی طرح تھا. باہر آ کر کے اس نے 3 مرتبہ گدھے کی جیسی آواز نکالی. اس کے بعد پھر خبر میں چلا گیا اور خبر بند ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں اچانک دیکھتا ہوں تو ایک بوڑھی عورت ہے وہاں قریب میں, اور وہ اون کا دھاگا بن رہی ہے بیٹھ کر کے. ایک اور عورت تھی. اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے, تو کہا کہ یہ بوڑھی عورت جو ہے وہ اسی خبر سے جو آدمی نکلا ہے جس کا سر گدھے کی طرح تھا اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکال کر کے وہ اندر چلا گیا, یہ اسی کی بوڑھی ماں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے, اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس کا بیٹا بڑا شرابی تھا, شراب پیتا تھا, اور یہ بار بار اپنے بیٹے کو شراب پینے سے منع کرتی تھی ماں. ایک دن اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اللہ سے ڈر, اور کب تک تو شراب پیتا رہے گا؟ تو اس بیٹے نے کہا اپنی بوڑھی ماں کو, کیا بات ہے تو ہمیشہ گدھے جیسی آواز نکالتی رہتی ہے, گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے, گدھے کی طرح بکتی رہتی ہے تو ہمیشہ. اس کے بعد عصر کے بعد وہ مر گیا. جب سے اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہر دن عصر کے بعد وہ خبر سے باہر آتا ہے اور گدھے کی آواز نکالتا ہے 3 مرتبہ, پھر اندر چلا جاتا ہے. زاد الخطیب خطبوں کی ایک مشہور کتاب ہے, اس کے اندر یہ واقعہ اس حوالے سے ذکر کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اولاد, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی اولاد کا برا انجام دنیا میں کیا ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی ہم ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیں, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر کے ان کا دل دکھا کر کے کبھی بھی ان کی بددعا نہ لیں. ان کی آہ سے بچے ہم, ان کا دل دکھا کر کے ان کی آہ نہ لیں. اس لیے کہ جہاں ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہی ماں باپ کی بددعا بھی قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 قسم کی 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی. ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن, 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ایک تو ماں باپ کی دعا, دوسرے مسافر کی دعا, اور تیسرے روزے دار کی دعا افطار کے وقت خاص طور پر. تو 3 لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک شبہ نہیں. تو ماں باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور ماں باپ کی بددعا بھی قبول ہوتی ہے. اس لیے ماں باپ کا دل دکھا کر کے کبھی ہم ان کی بددعا نہ لیں, بلکہ ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے ہمیشہ ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیے کہ انسان جب ترقی کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے, عزت پاتا ہے, اسے شہرت ملتی ہے, تو اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں, ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ترقی کرتے ہیں, جو ہمیں عزت ملتی ہے, جو ہمیں شہرت ملتی ہے, جو ہمیں مقام و مرتبہ ملتا ہے, تو ہمارے بوڑھے ماں باپ کی نیک دعائیں ہمارے حق میں ہوتی ہیں. ماں باپ کی دعاؤں سے اولاد ترقی کرتی ہے, دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتی ہے. اس لیے کبھی بھی جریج کی ماں نے ان کے لیے بددعا کی تھی کہ اے اللہ اس کی موت سے پہلے یہ کسی زانیہ بدکار عورت سے فتنے میں مبتلا ہو جائے. بڑے نیک انسان تھے جریج, ہمیشہ ایک خیمہ بنا کر کے ہمیشہ اسی میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے. کیسا ہوا, ایک بدکار عورت نے ان کو برائی کی دعوت دی لیکن وہ تیار نہیں ہوئے.
اس نے کیا کیا, ایک چرواہے کے پاس جا کر کے اپنی خواہش پوری کرائی, وہاں سے ایک بچہ پیدا ہوا اور لوگوں میں اس نے بدنام کر دیا کہ یہ بچہ اسی جریج کا ہے. لوگ غصے میں آ گئے کہ یہ شخص یہاں پر بیٹھ کر کے ہم یہ سمجھتے تھے کہ بڑا نیک انسان ہے اور یہاں اس خیمے میں رہ کر کے یہ کیسی کیسی حرکتیں کر رہا ہے. غصے سے بھڑک گئے اور آ کر کے لوگ ان کے خیمے کو توڑ پھوڑ دیے اور خوب پٹائی کی. بعد میں انہوں نے اللہ سے دعا کی, بڑے نیک انسان تھے جریج, لیکن دیکھیے ماں کی بددعا, اتنے نیک ہونے کے باوجود ماں کی بددعا ان کے حق میں قبول ہو گئی. نیک ہیں لیکن پھر بھی ماں کی بددعا ماں کی بددعا ہے. اللہ سے انہوں نے دعا کیا, اللہ یہ لوگ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں, مجھے اس الزام سے پاک کر دیں. اللہ نے اس نیک انسان کی دعا کو قبول کر لیا اور کہا کہ اے لوگوں, تم مجھے میرے اوپر الزام لگاتے ہو کہ یہ بچہ میرا ہے, اس بچے سے پوچھو کہ یہ بچہ کس کا ہے, یہ خود بتائے گا. دنیا میں کچھ ایسے بچے ہیں جو ماں کی گود میں بھی بات کیے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام, قرآن میں ہے کہ جب مریم علیہ السلام پر الزام لگایا جا رہا تھا تو مریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آخر یہ بچہ تیرے پاس کہاں سے آیا, فاشارت الیہ, بچے کی طرف اشارہ کیا, کہا کہ خود بچے سے پوچھو کہ یہ بچہ کس کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہے, ابھی پیدا ہوئے ہیں, کہا کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دیا ہے اور مجھے نبی بنایا. وہ بچہ بات کیا کہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. لوگوں نے اس بچے کو بات کرتے ہوئے سنا, تعجب میں پڑ گئے کہ کتنا ولی, کتنا بڑا ولی, کتنا نیک انسان ہے یہ کہ اس کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور اس بچے کو بات کرنے کی طاقت دی. وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے, بہت افسوس کیا اور کہا کہ ہم نے تمہارے گھر کو توڑ پھوڑ دیا ہے, اب تمہارے گھر کو ہم, اگر تم ہمیں اجازت دے تو سونے کی اینٹ سے بنا دیں گے. کہا کہ سونے کی اینٹ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے تھا ویسے ہی بنا دو, بس کافی ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جریج جو ایک بڑے نیک عابد و زاہد ولی اللہ تھے, لیکن ماں کی بددعا ان کو بھی لگ گئی. تو ہمیں اور آپ کو اگر ہم ماں باپ کا دل دکھائیں گے تو ان کی بددعا لگنے میں کتنا دیر لگی. اس لیے کبھی بھی ہم والدین کی نافرمانی سے بچیں, والدین کی خدمت کریں, جہاں تک ہو سکے ہم ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں, ان کا ادب اور احترام کریں, ان کے مقام مرتبے کو سمجھیں اور ان کی خدمت کر کے, ان کی قدر کر کے جنت کمائیں. ان کی نافرمانی سے بچیں, ان کے ساتھ بدسلوکی سے بچیں. اور یاد رکھیں والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے, اور نافرمان انسان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے, ذلت ہے, اور آخرت میں نافرمان اولاد کے لیے بڑی دردناک سزائیں ہوں گی. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے, والدین کی خدمت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے. اللہ تعالی جو بیمار ہونے شفا عاجل کامل عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت, ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ ہر جگہ تو مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما, ان کی غیبی مدد فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہر قسم کے حادثات سے, بلاؤں, آفتوں, بیماریوں, پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جب وفات دے تو خاتمہ بالخیر, کلمہ توحید پر وفات دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وسلم.